بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دسمبر کے اوائل کی بات ہے جب محکمہ اوقاف نے زبردستی میری تعیناتی شیخو پورہ کے امیر محلے کی جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شو میں قسمت کے وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا تو میری پوسٹنگ کا سن کے ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسئلے میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا اور وہ بھلی ماس کسی کونے خدرے میں منہ دے کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حمی بھری۔ تانگا چلا تو کوچوان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کیا کہ میاں جی جہاں آپ کو جانا ہے اس سے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونجھتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیاں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں مگر ان کے نئے پرانے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ اب یہ نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فقروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفاء کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو جو مولوی صاحب کرتا دوڑا آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی، اس سے مل گئے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچے نگاہیں۔ سادہ اور نیک آدمی اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ اور ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل۔ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منھا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے، بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔ دن 12 بجے بھی شام کا سا دھندلا کا چھایا رہتا۔
گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا، صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک۔ تھوڑا خریدنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پہ غریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد ہی میں سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی۔